اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ ومن الناس، اور کچھ لوگ وہ ہیں میں یتخذوا جو بناتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا اندادن جو اللہ کا مد مقابل یا اللہ کا شریک، یحبونہم وہ ان سے ایسے محبت کرنا چاہتے ہیں کحب اللہ جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان والے ہیں، اشد بہت زیادہ حباً محبت کرتے ہیں للہ اللہ سے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور کاش اب جان لیتے جنہوں نے ظلم کیا، اذ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جو اس وقت جانیں گے جب آنکھوں سے دیکھ لیں گے عذاب کو، ان القوۃ کہ ساری قوتیں للہ جمیعا اللہ کے لیے ہیں، تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اور بے شک اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے۔ استبرأ الذین جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ نتبعوا جن کی تابع داری کی گئی من الذین اتبعوا ان سے جو تابع داری کرتے رہے، ورأوا العذاب اور دیکھ لیں گے عذاب کو اپنی آنکھوں سے، وتقطعت بہم الاسباب اور ٹوٹ جائیں گے ان کے تعلقات، وقال الذین اور کہیں گے تابع داری کرنے والے، نتبعوا لو ان لنا کرۃ اب کہیں گے تابع داری کرنے والے کاش لوٹ کر جانا ہوتا ہمیں دنیا میں، فنتبرأ تو ہم بھی بیزار ہو جاتے منہم ان سے، کما تبرؤ جیسے آج وہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں، منا ہم سے، کذالک یوں ہی، یریہم اللہ دکھائے گا انہیں اللہ تعالیٰ اعمالہم ان کے برے اعمال، حسرات باعث پشیمانی علیہم وہ باعث پشیمانی ان کے اوپر ہوگی، وما ہم بخارجین اور وہ نہیں نکل پائیں گے من النار آگ کے عذاب سے، یا ایھا الناس اے انسانوں، کلوا کھاؤ مما فی الارض اس سے جو زمین میں ہے حلال طیباً پاکیزہ، ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کی، انہ عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، انما یأمرکم وہ تو حکم دیتا ہے بالسوء تمہیں برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان تقولوا اور علی اللہ ما لا تعلمون اور یہ کہ بہتان باندھو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے لَهُمُ اتَّبِعُوا ان سے پیروی کرو ما انزل اللہ جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، قالوا کہتے ہیں بل نتبع بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ما الفینا علیہ آباءنا اس کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اولو اگرچہ کان آباؤہم لا یعقلون ان کے باپ دادا کچھ نہیں سمجھ سکتے ہوں گے، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے، ومثل الذین اور مثال ہے ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، الذی ینعق ایسی جیسے کہ کوئی چلا رہا ہو، بما لا یسمع الا دعاء و نداء ایسے جانوروں کے پیچھے جو نہ سنتے ہیں سوائے حالی پکار اور آواز کے، سمن یہ لوگ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فاہم لا یعقلون پس یہ کچھ نہیں سمجھتے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کلوا کھاؤ من طیبات پاک چیزیں، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیں، واشکروا للہ اور شکر ادا کیا کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ البقرہ کی، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 165۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں، مشرکین اپنے باطل معبودوں سے اس طرح محبت کرتے جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، بتوں کی عبادت کرتے، ان کے لیے اللہ کی صفات ثابت کرتے، ان کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے، جو معاملات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں وہ اپنے بتوں کے ساتھ کرتے، ان کی ہاتھ ترکٹ مرنے کو تیار رہتے، یہ سب باطل مردود تھا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے محبت اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، لہٰذا اس محبت کو جدا شمار نہیں کیا جا سکتا، جیسے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہے،
والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت الہی میں جینا اور محبت الہی میں مرنا ان کی حقیقی زندگی ہوتا ہے۔ اپنی خوشی پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دینا، نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر بارگاہ نیاز میں سر بسجود ہونا، یاد الہی میں رونا، رضائے الہی کے حصول کے لیے تڑپنا، سردیوں کی طویل راتوں میں قیام اور گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے رکھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا، اس کی خاطر دشمنی رکھنا، اس کی خاطر کسی کو کچھ دینا اور اس کی خاطر کسی سے روک لینا، نعمت پر شکر ادا کرنا، مصیبت میں صبر کرنا، ہر حال میں خدا پر توکل کرنا، اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، احکام الہی پر عمل کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا، دل کو غیر کی محبت سے پاک رکھنا، اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا نیاز مند رہنا، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے رسول و محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اپنے دلوں کے قریب رکھنا، ان سے محبت کرنا، محبت الہی میں اضافے کے لیے ان کی صحبت اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا، یہ تمام امور ان کے علاوہ سینکڑوں کام ایسے ہیں جو محبت الہی کی دلیل بھی ہیں اور اس کے تقاضے بھی ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ظالم دیکھتے، اس آیت کے حصے میں کافروں سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن عذاب کا منظر اگر دیکھ لیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ آیت نمبر 166، استبر الذین اتبعوا، جب پیشوا بیزار ہوں گے۔ یہاں قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے، جب مشرکین اور ان کے پیشوا جنہوں نے انہیں کفر کی ترغیب دی تھی ایک جگہ جمع ہوں گے اور عذاب نازل ہوتا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کریں گے۔ پیروکار تو کہیں گے، اے اللہ عز و جل، ہم نے اپنے ان سرداروں کی پیروی کی اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر، جبکہ پیشوا اپنے پیروکاروں سے نفرت و بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اور سورہ احزاب میں آیت نمبر 66 اور 68 اور سورہ سبا کی آیت نمبر 31 اور 33 میں بھی ان باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن کافروں کے وہ تمام تعلقات جو دنیا میں ان کے مابین تھے، ہاں وہ دوستیاں ہوں، رشتہ داریاں ہوں یا باہمی موافقت کے عہدہ عہد، وہ سب تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے، ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، کسی کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یاد رہے، قیامت کے دن کفار کے رشتے تو ٹوٹ جائیں گے لیکن اولیاء و متقین صالحین کے ساتھ مسلمانوں کا رشتہ باقی رہے گا، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے، الأحلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 167، لو انا لنا کرۃ، اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جاتا۔ کافر انتہائی تمنا کریں گے کاش انہیں ایک مرتبہ دنیا میں لوٹ کر جانا مل جائے، تو اولاً اپنے پیشواؤں سے بیزاری کا اظہار کریں گے، مزید اپنے باطل معبودوں سے بیزار ہو جائیں گے، تیسرا ایمان لا کر نیک اعمال کر لیں گے۔ کافروں کی موت کے وقت یہی تمنائیں ہوتی ہیں، جیسا کہ سورہ مومنون میں بھی اس کا ذکر ہے کہ کافر کہے گا، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں کچھ تو نیکی کر دوں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 58 میں بھی ہے کہ کافر کہے گا، اے کاش مجھے ایک مرتبہ واپسی مل جائے تاکہ میں نیکیاں کر لوں۔ اسی طرح کا مضمون پارہ نمبر 24 سورہ زمر اور سورہ مومنون میں کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی اصل حسرت تو کافر ہی کو ہوگی، لیکن مسلمان بھی نیکیوں کی کمی اور گناہوں میں ملوث ہونے پر حسرت کا اظہار کریں گے، جیسے حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مرنے والے کو افسوس و ندامت ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا ندامت ہوگی؟ فرمایا، اگر تمنا ہوگا، اگر نیک ہوگا تو زیادہ نیکیاں کرے گا، اگر برا ہوگا، گناہ گار ہوگا تو نادم ہوگا، گناہوں سے باز نہ آنے پر شرمندہ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 168، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جو کچھ زمین میں حلال و پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ۔ مشرکین نے اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو حرام قرار دے دیا۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ زمین میں پیدا شدہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں،
لوگوں کے نفع کے لیے انہیں پیدا کیا، لہٰذا ان چیزوں سے بچو جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود منع فرمایا دیا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع نہیں فرمایا وہ سب حلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا کیسا ہے؟ اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی حرام چیزوں کو حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا اس کی رضاکیت سے بغاوت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مال میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں وہ ان کے لیے حلال ہے، اور اسی حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیاطین آئے، انہوں نے لوگوں کو دین سے بہکایا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اس کو حرام کر دیا۔ حلال و طیب سے مراد وہ چیزیں جو بذات خود بھی حلال ہے، جیسے بکرے کا گوشت، سبزی دال وغیرہ ہمیں حاصل بھی جائز ذریعے سے ہو، یعنی جائز ذریعے سے حاصل ہونی چاہیے، اگر چوری یا رشوت یا ڈکیتی سے ہو تو وہ حرام ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے رزق حلال کی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد اپنی خوراک پاک کرو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حلال روزی کمائے، حلال روزی سے ہی کھائے اور پہنے، اسی طرح دوسروں کو بھی جو مال دے وہ حلال مال ہی میں سے دے۔ ہمارے بزرگان دین رزق کے حلال ہونے میں کس قدر احتیاط کرتے تھے، اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ ایک بار امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام آپ کی خدمت میں دودھ لایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پی لیا۔ غلام نے عرض کی میں نے پہلے جب بھی کوئی چیز پیش کرتا تو آپ اس کے بارے میں دریافت فرماتے، لیکن اس دودھ کے بارے میں کچھ دریافت نہیں فرمایا۔ یہ سن کر آپ نے پوچھا یہ دودھ کیسا ہے؟ غلام نے جواب دیا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بیمار پر منتر پھونکا تھا جس کے معاوضے میں آج اس نے یہ دودھ بھیجا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ سن کر اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور دودھ کو اگل دیا۔ اس کے بعد نہایت عاجزی سے دربار الہی میں عرض کیا یا اللہ جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا، اس دودھ کا تھوڑا بہت حصہ جو رگوں میں رہ گیا ہے وہ معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 169 انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تو صرف تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا۔ سوء اور فحشائی کو مترادف یعنی ہم معنی بھی قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سوء ان سے مراد متلقن گناہ ہے اور فحشاء ان سے مراد گناہ کبیرہ ہے۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو برائی کی طرف بلائے، کفر و شرک کی طرف، اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط عقائد منسوب کرنے کی طرف، یا اس کے حلال کردہ کو حرام کرنے اور اس کے حرام کو حلال کہنے کی طرف، برے کاموں مثلا جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بہتان، لڑائی فساد، کینہ، بغض، ان تمام بری باتوں کی طرف، ان تمام بری چیزوں کی طرف بلائے۔ یوں ہی بے حیائی کے کام، گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے، ناچ، مجرے اور بدگناہی اور گناہوں کی طرف بلانا شیطان کا کام ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کل ان برائیوں میں سے بہت ہی چیزوں کی طرف بلانے میں گھر والوں اور دوست احباب، گھر بازار، معاشرہ، افسر وغیرہ کا تعاون یا ترغیب ہوتی ہے۔ کوئی آدمی نیکیوں کی طرف آنے کو سوچتا بھی ہے تو مذکورہ بالا افراد اسے کھینچ کر گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اے کاش ہمیں اچھی صحبت، اچھا مطالعہ، اچھا گھرانہ اور اچھے دوست ملے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے، جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ توحید و قرآن پر ایمان لاؤ، پاکیزہ چیزوں کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، مشرکین کا ایک ہی جواب دیتے ہوئے کہ ہم تو اسی راہ پر، رسم اور طور طریقے پر چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے آئے ہیں، ان کا بس ایک ہی جواب ہوتا ہے۔ انہیں فرمایا گیا کہ جب باپ دادا دین کے امور کو نہ سمجھتے ہوں گے، راہ راست پر نہ ہوں گے تو ان کی پیروی کرنا حماقت و گمراہی ہے۔ باپ دادا 40 سال کی عمر کو پہنچ کر خودکشی کرتے ہوں گے تو کیا اولاد بھی 40 سال کی عمر میں خودکشی کرے؟ وہ روزانہ کیچڑ میں چھلانگ مارے تو کیا اولاد بھی یہی بات کرے؟ سیدھی بات ہے، صحیح بات میں پیروی کی جائے اور غلط بات میں ہرگز نہ کی جائے۔ شریعت کے مقابلہ میں گمراہ باپ دادا کی پیروی کرنا حرام ہے۔ یوں ہی گناہ کے کاموں میں باپ دادا کی پیروی ناجائز ہے۔ بحدیث اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں کسی کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ بحکم حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں کسی کی اطاعت نہ کرو۔ ہمارے ہاں شادی، مرگ اور دیگر کئی موقع پر شریعت پر چلنے کا کہا جائے تو لوگ آگے سے باپ دادا کا یہی کہتے ہیں کہ ہمارے تو باپ دادا اسی راستے پہ چلے ہیں۔ ہر نماز میں بزرگوں کی پیروی کی دعا مانگنے کا فرمایا، چنانچہ فرمایا صراط الذین انعمت،
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ ان لوگوں کا دکھائے جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھوں کی پیروی کرنے اور بروں کی پیروی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ومثل الذین کفروا، اور کافروں کی مثال، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کو مسلسل دین حق کی دعوت دیتے رہے۔ کافر سنتے تو تھے اوپر اوپر سے، لیکن اندر اندر سے ایمان نہ لاتے تھے۔ ان کے اس سننے کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جس طرح جانوروں کا ایک ریوڑ ہو، ان کا مالک انہیں آواز دے تو وہ محض ایک آواز تو سنتے ہیں لیکن مالک کے کلام کا مفہوم نہیں سمجھتے۔ یوں ہی کافروں کا حال ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حق کی طرف بلاتے ہیں، یہ ان کا کلام سنتے ہیں لیکن جواب میں جانوروں جیسا طرز عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے آنکھ کان زبان کا کیا فائدہ جس سے کوئی نفع نہ اٹھایا جا سکے؟ اس اعتبار سے تو یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں۔ ان کی آیت میں کچھ درس ہمارے لیے بھی ہے، اس آیت میں کچھ درس ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ دعوت و تبلیغ، واعظ و نصیحت، قرآن و حدیث، اصلاح و تفہیم کے باوجود جو طرز عمل ہمارا ہے وہ بھی کچھ سوچنے کا تقاضا کرتا ہے کہ اس اعتبار سے ہماری آنکھ کان بھی کھلے ہوں یا نہیں۔ وشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے سے منع نہیں فرمایا بلکہ کئی مقامات پر رزق الہی کھانے کا بیان کیا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ نحل میں۔ ان تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا ہے کہ رزق الہی سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی، صرف یہ شرط لگائی ہے کہ حرام چیزیں نہ کھاؤ، حرام ذریعے سے حاصل کر کے نہ کھاؤ، کھا کر غافل نہ ہو جاؤ، یہ چیزیں تمہیں اطاعت الہی سے دور نہ کر دیں۔ کھا پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، چنانچہ فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔